اندلس، جہاں تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اپنے دور عروج میں مسلم ایجادات کی آماجگاہ بننے والے یہ سرزمین مسلمانوں کی میراث کا حصہ رہی۔ جب جب ظلم اور غلامی نے مظلوموں کو اپنے شکنجوں میں جکڑا، تب تب آزادی اندلس کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی جرنیلوں کے آگے ایک آہنی چٹان ثابت ہونے والے مسلمان ہی تھے۔ 605 تا 615 عیسوی کے اس دور میں جب ایک طرف ہسپانیہ کے معاشی و سیاسی حالات انتہائی پستی کا شکار تھے اور دوسری طرف عیش و عشرت کے دل دادا حکمرانوں نے غریب عوام کا جینا دشوار کر رکھا تھا، جن میں قابل ذکر حالات یہودیوں کے تھے۔ یہی مظالم تھے جنہوں نے ہسپانیہ کی بڑی آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ حالات کے مارے مہاجرین نے اس وقت موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ کو اپنی واحد جائے پناہ سمجھا، جس کی بنیادی وجہ وہاں کا دین حق کا نظام حکومت تھا، جہاں حق و انصاف کا بول بالا تھا۔ جب سمندر پار سے مہاجرین بڑی تعداد میں افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے مظلوم رعایا کو ظالم حکمرانوں سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا اور مشہور جنرل طارق بن زیاد کو 711 عیسوی میں 8000 کی فوج کے ساتھ ہسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ مسلسل 3 روز کی لڑائی کے باوجود فتح کے امکان نظر نہ آنے پر چوتھے دن اس مرد مجاہد طارق بن زیاد نے خطاب سے اپنے لشکر کا لہو گرمایا، جس کے ابتدائی الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ باخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہی وہ مرد مجاہد تھا جس نے اپنے اس خطاب سے قبل سمندر میں کھڑی اپنی ساری کشتیاں سپرد آتش کر دی تھیں، تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ نکلنے کے تمام راستے ختم ہو جائیں۔ اسی دلیری و استقامت کے نتیجے میں 19 جولائی 711 کی وہ صبح عوام کے لیے آزادی کا پیغام لائی۔ اس فتح کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا۔ عوام کی پذیرائی اس قدر بڑھ گئی کہ بہت کم وقت میں مسلمان پورا ہسپانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کے وقت سے لے کر یوسف بن عبد الرحمن تک، یعنی 711 سے 756 تک کے عرصے میں یہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی اندلس بن گیا۔ یورپ کی سرزمین پر اسلام کی کرنیں چمکنے لگیں۔ اس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندلس اسلامی حکومت کے زیر سایہ 50 سال کے اندر اندر تہذیب کے اس نقطے پر پہنچ گیا جہاں تک یورپ کو پہنچنے میں 1000 برس لگے۔ اگر ہم اندلس کی اسلامی حکومت پر نظر ڈالیں تو ہر طرف ترقی ہی ترقی نظر آئے گی۔ ہر شعبے میں مسلمانوں نے کافی ترقی کی اور صرف مسلمان ہی نہیں، مغربی مصنفین بھی اس کے قائل ہیں۔ مسیحی یورپ نے اسلام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا، جو ہی عربوں کو اسپین میں مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع ملا، وہیں انہوں نے ایک روشن دور کا آغاز کر دیا۔ کرتبہ کے امیروں نے خود کو علم و ادب کا سرپرست بنا کر ممتاز کر دیا۔ مسلمانوں سے پہلے اندلس کے شہروں میں جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے۔ سارا یورپ وحشت، بربریت اور جہالت میں گرفتار تھا، لیکن اسلام کی بدولت یہاں زبان، ادب اور علم و فن کو خاصی ترقی حاصل ہوئی اور اسلام سرکاری سطح پر متعارف ہوا۔ صنعت و حرفت، زراعت، عمارت، کتب خانے، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اندلس نے وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جو اس سے پہلے کسی سلطنت کے پاس نہیں تھا۔ ایسی عظیم الشان اسلامی ریاست کے زوال کی وجہ کیا بنی؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے دین حق اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو ترک کر دیا۔ دین حق نے دنیا کی سلطنت و حکومت کو کسی خاندان یا کسی خاص قبیلے کا حقدار نہیں ٹھہرایا۔ مسلمانوں نے دین حق کی تعلیمات کے خلاف حکومت میں موروثیت کو بڑھاوا دیا، باپ کے بعد بیٹے کو مستحق خلافت سمجھا، جیسا کہ دنیا میں پہلے رواج تھا۔ اسی رواج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا تھا، مگر مسلمانوں نے چند سال بعد پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور آج تک اس پر قائم بھی ہیں۔ جب مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہوئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے تو ان کا یہ عالم ہوا کہ کفار ان پر غالب ہو گئے اور مسلمانوں کے طویل دور حکومت کے زوال کا سبب بنا۔